اللہ رب العالمین جل شانہ نے ہمیں جو اسلام کی صورت میں ایک عظیم دین عطا فرمایا، اس دین نے اپنے ماننے والوں کو حیات سے لے کر موت تک ہر چیز کا ادب سکھایا ہے، ہر چیز کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے، زندگی گزارنے کے آداب سکھائے ہیں، زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھائے ہیں۔ اور میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات پاک کے اندر اپنے قول سے اور اپنے افعال اور اعمال سے اپنی امت کی ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے۔ میرے آقا حضور نے بتایا ہے اپنے ماننے والوں کو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو، اپنے امتیوں کو کہ تم نے اٹھنا کیسے ہے، تم نے بیٹھنا کیسے ہے، تم نے سونا کیسے ہے، تم نے جاگنا کیسے ہے، تم نے بولنا کیسے ہے، تم نے چلنا کیسے ہے، تم نے محفل میں کیسے بیٹھنا ہے، تم نے مسجد کے اندر کیسے بیٹھنا ہے۔ یعنی اول سے لے کر آخر تک ہر چیز کا طریقہ، سلیقہ، ہر چیز کے انداز، ہر چیز کے آداب میرے آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہی آداب میں سے ہماری زندگی کے اندر کتنے آداب شامل ہیں اور ہم کتنے آداب کے اوپر عمل پیرا ہوتے رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا بے شمار آداب قرآن و سنت نے ہمیں سکھائے ہیں۔ سب سے پہلے ہر چھوٹے کے اوپر لازم ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرے، ہر چھوٹے پر لازم ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرے، ہر اولاد کے اوپر لازم ہے کہ اپنے والدین کا ادب و احترام کرے، ہر شاگرد پر لازم ہے کہ اپنے استاد کا ادب و احترام کرے، ہر مقتدی کے اوپر لازم ہے کہ اپنے امام کا ادب و احترام کرے، ہر مرید پر لازم ہے کہ وہ اپنے پیر کا ادب و احترام کرے، اور ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ اپنے نبی کا ادب و احترام کرے۔ یہ چند ایک آداب ہمیں قرآن و سنت نے سکھائے۔ ویسے تو ہر چیز کے اندر ادب ہے، لیکن یہ چند ایک آداب میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے تو آج ہم اپنی عملی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ انہی چیزوں میں سے ہماری زندگی کے اندر کتنے آداب شامل ہیں، لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ذرا سی بات ہو ہم سیکھ پا ہو جاتے، ہمارے یہاں غصہ اور جلال کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ہم سارے کے سارے آداب بھول جاتے ہیں۔ آپ صرف اولاد کو لے لیں کہ ایک طرف وہ والدین، وہ ماں کے جس نے 9 ماہ تک اپنی اولاد کو پیٹ کے اندر اٹھائے رکھا، کتنی مشقت سے، کتنی تکلیف سے اٹھایا ہے، وہ ایک ماں ہی بتا سکتی ہے کہ جس وقت اس نے اپنی اولاد کو پیٹ کے اندر 9 ماہ تک اٹھائے رکھا ہے، اس وقت اس کے اوپر کیا گزر رہی تھی، کیا بیت رہی تھی، کتنی مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو پھر وہ ماں کہ جس نے 2 سال تک وہ پیش اپنی اولاد کو دودھ پلایا ہے، اپنی اولاد کی خاطر مشکلات برداشت کی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، حتیٰ کہ رات کو خود گیلی جگہ پہ سوتی تھی اور خشک جگہ پہ اپنی اولاد کو سلاتی تھی، خود کئی بار بھوکی رہی ہے، اپنی اولاد کو جی بھر کے پیٹ بھر کے کھلایا ہے، اب خود پریشان رہی ہے، بے سکون رہی ہے، لیکن اپنی اولاد کو سکون فراہم کیا ہے۔ وہ باپ کہ جس نے خون پسینہ ایک کر کے اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کیا ہے، ان کی پرورش کی ہے، ان کی خوراک کا اہتمام کیا ہے، انہیں کھلایا ہے، انہیں پلایا ہے، انہیں پہنایا ہے، ان کے رہنے کے لیے بندوبست کیا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا ہے، لیکن آج ایک طرف وہ والدین اور دوسری طرف وہ اولاد، ذرا سی بات کیا ہو جائے اولاد سینہ تان کے والدین کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اولاد والدین کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتی ہے، اولاد والدین کو گالی گلوچ کرنا شروع ہو جاتی ہے، اولاد والدین کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اولاد والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اولاد والدین کو گھر سے گھسیٹ کے باہر نکالنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ حالانکہ آؤ قرآن و سنت کو اٹھا کر دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں والدین کا ادب کس انداز میں سکھایا ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ کس انداز میں سلوک کرنا ہے۔ خالق کائنات جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ
من الرحمت وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا ہے کائنات والو، آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ آپ نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکانا ہے۔ اور دوسرا اللہ رب العالمین کا فیصلہ کیے گئے تم نے اپنے والدین کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کائنات والو، اگر تمہاری ماں بوڑھی ہو جائے، باپ بوڑھا ہو جائے، دونوں بوڑھے ہو جائے یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، فرما تم نے بڑھاپے کی عمر میں ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی ہے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، جھڑکیاں نہیں دینی ہے، بلکہ جب بھی اپنے والدین کے سامنے جاؤ اپنے والدین کے ساتھ بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو، پیاری پیاری باتیں کرو، اچھے انداز میں باتیں کرو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعا کرو، اے مولا ایک وہ زمانہ تھا جب میں چھوٹا تھا، میں کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، میں بول نہیں سکتا تھا، مجھے زندگی گزارنے کے انداز نہیں آتے تھے، اے مولا مجھے اچھے برے کی تمیز نہیں تھے، اپنے پرائے کی پہچان نہیں تھے، اے مولا یہی وہ والدین ہیں جنہوں نے کھانا بھی کھلایا، جنہوں نے کھانا بھی سکھایا، پینا بھی سکھایا، پہننا بھی سکھایا، بولنا بھی سکھایا، چلنا بھی سکھایا، ہاتھ پکڑ کے مجھے چلایا گیا، اے مولا مجھے بولنا سکھایا ہے، مجھے اچھے برے کی تمیز سکھائی ہے، اے مولا جس طرح بچپن میں ان والدین نے میرے حال پہ رحم و کرم کیا ہے، میرے اوپر شفقت فرمائی ہے، میرے ساتھ محبت فرمائی ہے، میرے اوپر رحم کیا ہے، اے مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو میرے والدین کے اوپر رحم و کرم والا معاملہ فرما دے۔ یہ ادب سکھایا قرآن نے، کہا کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو اف بھی نہیں کرنی ہے، گالیاں دینا تو دور کی بات ہے، برا بھلا کہنا تو دور کی بات ہے، انہیں پاگل اور نہ جانے کیا سے کیا کہنا تو دور کی بات ہے، گربان سے پکڑنا تو دور کی بات ہے، گھر سے باہر نکال کر اولڈ ہاؤس کے اندر جا کر چھوڑ کے آ جانا یہ تو دور کی بات ہے۔ قرآن یہ سکھاتا ہے ادب والدین کہ تم نے والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنی، اگر کوئی بات کر دیتے ہیں جو تمہیں پسند نہیں ہے، جو تمہارے دل کے اوپر ناگوار گزرتی ہے تو فرما اف بھی نہیں کرنی، کہ اف ایسے نہیں ہو سکتا، اف یہ بات نہیں ہو سکتی، فرما اف بھی نہیں کہنا، گالی دینا تو دور کی بات ہے، اتنی بات کہنے کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی، ولا تنہرہما گا انہیں جھڑکی بھی نہیں دینی۔ آج اولاد والدین کو گالیاں دیتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، انہیں پاگل اور نہ جانے کیا سے کیا کہتی ہے، انہیں سر عام گھسیٹتی ہوئی نظر آتی ہے، انہیں گھر سے گھسیٹ کے باہر نکالنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن قرآن و سنت نے ہمیں ادب سکھایا کہ والدین کا احترام کرنا، والدین آئیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھے ہو تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، کبھی والدین کے آگے چلنا نہیں ہے، والدین کے آگے زبان دراز نہیں کرنی ہے، والدین اگر کوئی بات کرتے ہیں تو فوراً اس بات کو پورا کرو، اور اگر کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو تمہارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، بحث و مباحثہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، والدین کے سامنے بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت، لمبی لمبی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن نے ادب سکھایا ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرنا۔ سب سے پہلا ادب کیا ہے کہ ہر اولاد پر لازم ہے کہ اپنے والدین کا ادب و احترام کرے، اپنی ماں کا بھی ادب کرے، اپنے باپ نے بھی ادب کرے، اور دوسرا جو ادب شریعت نے ہمیں سکھایا ہے وہ ہر شاگرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے استاد کا ادب احترام کرے۔ استاد کوئی بھی ہو، چاہے وہ دین پڑھانے والا ہو، چاہے وہ دنیا پڑھانے والا ہو، چاہے وہ کوئی آپ کو ہنر سکھانے والا ہو، استاد جو بھی ہو جس سے آپ کوئی ایک لفظ سیکھتے ہیں یا کوئی ایک بات سیکھتے ہیں یا کوئی چھوٹا سا کام سیکھتے ہیں وہ آپ کا استاد ہے، لہذا ہر شاگرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے استاد کا ادب و احترام کرے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک تعلیم حاصل کر ہی نہیں سکتا، تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کسی بندے کے پاس اس وقت تک علم آ ہی نہیں سکتا جب تک وہ تین چیزوں کا ادب و احترام نہیں کرتا۔ سب سے پہلے وہ اپنے استاد کا ادب و احترام اگر نہیں کرتا تو دوسرا وہ کتاب جس کتاب سے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اس کتاب کا ادب و احترام اگر نہیں کرتا، اور جس ادارے کے اندر وہ پڑھ رہا ہے، چاہے وہ اسکول ہے، چاہے وہ کالج ہے، چاہے وہ یونیورسٹی ہے، چاہے وہ مسجد ہے،
چاہے وہ مدرسہ ہے چاہے کوئی اور ادارہ ہے، جس ادارے کے اندر وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، حضور فرماتے ہیں جب تک کوئی بندہ ان تین چیزوں کا ادب نہیں کرتا وہ تعلیم حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کے پاس علم آ ہی نہیں سکتا ہے۔ ڈگری آ سکتی ہے لیکن تعلیم نہیں آ سکتی ہے۔ ڈگری حاصل کر لینا کچھ اور چیز ہے، اور تعلیم حاصل کر کے ایک اچھا انسان بننا یہ کوئی اور چیز ہے، شعور آ جانا یہ الگ چیز ہے۔ حضور فرماتے ہیں تین چیزوں کا ادب و احترام ضروری ہے۔ سب سے پہلے استاد کا احترام، اور آج دیکھیں استادوں کا کتنا ادب و احترام ہو رہا ہے۔ اسکول کے استاد ہیں، چاہے مسجد کے استاد ہیں، چاہے کسی مدرسے کے استاد ہیں، کیا سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ آج شاگرد ڈنڈے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں استاد کے سامنے، پتھر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اسلحہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایگزامینیشن ہال کے اندر دیکھ لیں، استاد ذرا سی بات کرتے کہ بیٹا اپنا کام کرو، نقل نہیں کرنی ہے، تو شاگرد کھڑے نہیں ہو جاتے سینہ تان کے، خبردار کوئی بات کی ہمیں کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ اور خطا کے ریوالور لے کر استاد کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، رستے میں پتھر لے کر استاد کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہاں سے کہاں تک باتیں پہنچتی۔ لیکن یاد رکھنا جو قوم اور جو شاگرد اپنے استاد کا احترام نہیں کرتا وہ کبھی بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، وہ علم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید بہت بڑے بادشاہ گزرے وقت کے، آپ اپنے بیٹے مامون الرشید کو لے کر گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک دینی ادارے کے اندر، ایک دینی ادارے کے اندر جا کر اپنے بیٹے مامون الرشید کو چھوڑا کہ تاکہ علم بھی حاصل کرے، ساتھ تربیت بھی حاصل کرے، ساتھ ادب بھی حاصل کرے، علم بھی حاصل کرے اور ادب بھی حاصل کرے۔ اس وقت ایک بہت بڑے جید عالم تھے، ان کا ایک بہت بڑا ادارہ تھا، وہاں جا کر اپنے بیٹے مامون الرشید کو چھوڑ کے آگے وقت بادشاہ ہیں، اور بادشاہ کا بیٹا اور دینی مدرسے کے اندر جا کر دین پڑھ رہا ہے۔ آج تو جس کے پاس چند پیسے آتے ہیں تو یورپ سے پیچھے بات ہی نہیں ہوتی ہے، وہاں پی ایچ ڈی سے پیچھے تو بات ہی نہیں ہوتی، دین کا تو نام لینا وہ گوارا نہیں کرتے، وہ تو لبرل اور سیکولر اپنے آپ کو کہلوانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، دین کا نام ان کی زبانوں کے اوپر نہیں آتا ہے۔ لیکن وقت کا بہت بڑا بادشاہ اور اپنے بیٹے کو جا کر دینی ادارے کے اندر چھوڑا، اور جا کر استاد محترم کو کہا کہ اس کی تربیت بھی کرنی ہے اور اس کی تعلیم بھی دینی ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد ہارون الرشید کا اسی ادارے کے سامنے سے گزر ہوا، سواری کے اوپر جا رہا تھا، اچانک نظر پڑی مدرسے کے اندر، تو کیا دیکھتا کہ جو استاد ہے مدرسے کے وہ وضو فرما رہے ہیں، اور ان کے پاس شاگرد کھڑا ہے، اور شاگرد کوئی عام نہیں، وہ بادشاہ کا بیٹا مامون الرشید کھڑا تھا، اور لوٹا اٹھائے ہوئے لوٹے کے ساتھ پانی ڈال رہا تھا، اور استاد وضو فرما رہے تھے، باقی وضو ہو چکا تھا، پاؤں دھو رہے تھے استاد محترم۔ تو جب ہارون الرشید بادشاہ وقت نے یہ منظر دیکھا، سواری سے نیچے اترا، سیدھا استاد محترم کی بارگاہ میں چلا گیا، اور جا کر استاد محترم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے علامہ صاحب، میں نے اپنے بیٹے کو اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ استاد سمجھے کہ شاید اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے پڑھنے کے لیے بھیجا، تو تم نے کام پہ لگایا، تم نے اپنی خدمت کے اوپر لگایا۔ اب سنو، استاد محترم نے ایک نظر دیکھا ہارون الرشید کو، خاموش ہو گئے۔ تو ہارون الرشید کہنے لگا، استاد محترم، میں نے اپنے بیٹے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور ادب حاصل کرنے، ادب سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اور آپ نے اسے ادب نہیں سکھایا ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، جیسے لوٹا پکڑ کے کھڑا ہے پانی ڈال رہا ہے، آپ نے اسے یہ ادب کیوں نہیں سکھایا ہے؟ ایک ہاتھ سے یہ پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے وہ آپ کے پاؤں کو ملتا، تاکہ آپ کو پاؤں ملنے کی بھی زحمت گوارا نہ کرنی پڑتی۔ آپ نے صرف اسے ادب نہیں سکھایا ہے، پانی ڈالنا اور پاؤں آپ خود دھو رہے ہیں، اسے یہ بھی سکھاتے ہیں کہ پانی بھی ڈالو اور اپنے استاد محترم کے پاؤں بھی دھلواؤ، یہ ادب ہے استاد محترم کا۔ تو جب تک قوم کے اندر ادب تھا استاد کا، تب تک قوم کامیابی کی منازل طے کر رہی تھی، لیکن جب سے بے ادبی آنا شروع ہو گئی، تب سے قوم پڑھ لکھ کر بھی پھر بھی نیری جاہل پیدا ہوتی ہے، ڈگریاں تو ہیں لیکن پھر بھی نیرے جاہل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استاد کا ادب و احترام ختم ہو چکا، لہذا جب تک استاد کا احترام نہیں ہوگا تب تک کوئی بندہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، علم حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے کتاب کا ادب۔ آج دیکھیں کتابوں کا کتنا ادب و احترام ہو رہا ہے، اسکولوں کو لے لیں، کالجوں کو لے لیں، جب جاتے ہیں نا اسکول میں بیگ اٹھا کے تو جا کر اسکول میں پہنچتے ہیں تو یوں ڈیسک کے اوپر پھینکتے ہیں بستہ، کتابیں پھینکتے ہیں، پھر جا کر جب واپس آتے ہیں نا رستے کے اندر جہاں بیٹھنے کا دل چاہتا ہے تو بستہ اٹھا کے پھینکا، اسی کے اندر عربی بھی ہے، اسی کے اندر اسلامیات بھی ہے، اسی کے اندر دیگر کتابیں بھی ہیں، اٹھا کے پھینکا، گھر آئے تو پھر بھی زور سے پھینکیں گے، پھر سارا دن انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کتابیں کہاں ہیں، پھر دوسرے دن ڈھونڈیں گے وہ کتابیں کہاں پھینکی تھی، چونکہ رکھی جو چیز ہوتی ہے پتہ ہوتا ہے کہاں پہ رکھی ہوتی ہے، جو چیز پھینکی ہوتی ہے پھر اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پھینکی تھی، پھر صبح اٹھ کے ڈھونڈتے ہیں، چونکہ پھینکا ہوا ہوتا ہے نا بستے کو، کتابوں کو پھینکا ہوا ہوتا ہے پھر ملتی نہیں ہے انہیں، تو لہٰذا کتابوں کا ادب و احترام ضروری ہے۔ کتاب کوئی بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ دینی کتاب ہو، عربی ہو، اسلامیات ہو، اسی کا ادب ہے، ہر کتاب کا ادب لازم ہے۔ جو بھی کتاب ہے جس کتاب سے آپ نے علم حاصل کرنا ہے، آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کتاب کا ادب ہر شاگرد کے اوپر لازم ہے۔ جب تک کتاب کا ادب نہیں ہوگا تب تک تعلیم نہیں آ سکتی۔ آج دیکھیں رستے
رستے کے اندر جائیں کتابوں کے صفحات پڑھیں گے، کاپیوں کے صفحات پڑھیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی ہوگا، باقی بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور رستوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں، اور پھر آپ امتحان کے دوران دیکھ لیں کہ وہی کتاب جس سے آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، جس سے آپ نے کچھ سیکھنا ہے، اسی کتاب کے صفحے پھاڑ کے نا جیبوں میں ڈالے ہوتے ہیں، کسی نے ٹوپی میں ڈالے ہوئے، کسی نے نیفے میں ڈالے ہوئے، کسی نے جرابوں میں ڈالے ہیں، کسی نے شوز کے اندر ڈالے ہوئے، یہ کتاب کا ادب ہو رہا ہے، اور کوئی پوری کی پوری کتاب اٹھا کے واش روم کے اندر جا کر نقلیں کر رہا ہے، واش روم کے اندر جا کر پڑھ رہا ہے۔ تو جس کتاب کا یہ ادب ہو رہا ہے کہ واش روم کے اندر جا کر پڑھ رہا ہے اور نقلیں جرابوں اور شوز کے اندر سے نکل رہی ہیں، اس کی پرچیاں، تو اس قوم کو کیا تعلیم حاصل ہوگی؟ تو یاد رکھنا جس وقت تک کتاب کا ادب نہیں ہوگا تب تک علم حاصل نہیں ہوگا۔ استاد کا بھی احترام ضروری ہے اور کتاب کا بھی احترام ضروری ہے۔ کتاب کوئی بھی ہو، خواہ دینی کتاب ہو خواہ دنیاوی کتاب ہو، اگر آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، کچھ سیکھنا ہے، کچھ لینا ہے اس کتاب سے، تو اس کتاب کا ادب و احترام آپ کے اوپر لازم ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے کتابوں کا ادب و احترام سکھایا ہی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ باقی کتابیں تو چھوڑو، آج قرآن کا احترام بھی ہمارے اندر سے ختم ہو رہا ہے، آج حدیثوں کا ادب بھی ہمارے اندر سے ختم ہو رہا ہے، آج عربی اور اسلامیات کا ادب بھی، قرآن کی آیتوں اور حضور کی حدیثوں کا ادب و احترام بھی ہمارے اندر سے خالی ہو رہا ہے۔ یہاں کی بات تو چھوڑو، عرب کے اندر چلے جاؤ، وہیں پہ بیٹھے ٹانگیں لمبی کی ہوئی ہیں، قرآن ہاتھ میں رکھا ہوا پڑھ رکھے کے، اور قرآن پڑھ کے جب ختم ہوئی، تلاوت ختم ہوئی تو زمین کے اوپر رکھا، وہیں پہ لیٹ گئے، سر کے نیچے تکیہ بنا کے رکھا قرآن کو، وہیں پہ لیٹ گئے۔ اب یہ ادب ہو رہا ہے قرآن کا، یہ قرآن کا ادب ہو رہا ہے، حالانکہ قرآن تو ایسی کتاب ہے جس کے باہر جلد کے اوپر لکھا ہوا تھا لا یمسہ الا المطہرون۔ سب سے پہلا ادب یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب تک آپ کا جسم پاک نہیں ہے، آپ باوضو نہیں ہیں، آپ کے کپڑے پاک نہیں ہیں، تب تک اس قرآن کو تو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا۔ جس قرآن کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو اس قرآن کو آپ زمین کے اوپر رکھ سکتے ہیں، اس قرآن کو آپ جو نیچے پھینک سکتے ہیں، اس کو نیچے گرا سکتے ہیں۔ اس لیے ہر کتاب کا ادب و احترام لازم ہے، قرآن کا بھی ادب و احترام ہے۔ جس وقت تک ادب و احترام نہیں آئے گا تب تک آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے ادارے کا ادب۔ جس ادارے کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ اسکول ہے، چاہے وہ کالج ہے، چاہے وہ یونیورسٹی ہے، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ مدرسہ ہے، چاہے کوئی اور ادارہ ہے، جس ادارے کے اندر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جس ادارے میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، کر چکے گئے، اس ادارے کا ادب و احترام آپ کے اوپر لازم ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، جس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، اسی ادارے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اسی ادارے کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں، اسی ادارے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے ہر حوالے سے۔ تو یاد رکھنا ان تین چیزوں کا ادب و احترام جب تک نہیں ہوگا، استاد کا، کتاب کا اور ادارے کا، تب تک کوئی بندہ صحیح معنوں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو دوسری جو چیز ہے کہ ہر شاگرد پر لازم ہے کہ اپنے استاد کا احترام کرے، اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے بزرگوں کا ادب و احترام۔ وہ کیا ہے؟ بزرگوں کا ادب، ہر چھوٹے کے اوپر لازم ہے کہ بڑے کا ادب و احترام کرے، اور پھر اس میں اندر مختلف درجات ہیں، جو جتنا بڑا ہوگا اس کا اتنا بڑا ادب و احترام ہوگا۔ مثلا اس امت کے اندر جو اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، پارسا لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، ان کا ادب و احترام ہر مومن کے اوپر لازم ہے۔ ہر مومن کے اوپر اللہ کے ولیوں کا، نیک لوگوں کا، صلحاء کا ادب و احترام لازم ہے۔ خواجہ بہلول دنا ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے، مجذوب ولی گزرے، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے ایک تاجر گزر رہا تھا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایک تاجر وہاں سے گزر رہا تھا، تو جب دیکھا کہ آگے خواجہ بہلول دنا بیٹھے، سواری سے نیچے اترا اور چلتا ہوا خواجہ بہلول دنا کے قدموں کے اندر حاضر ہو گیا، جا کر سلام کیا اور خیر خیریت دریافت کی۔ اس کے بعد عرض کرنے لگا، خواجہ بہلول دنا، میں تجارت کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں کہیں جا رہا ہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کون سی تجارت کروں، کون سا بزنس کروں، کون سا کاروبار کروں جس کے اندر مجھے نفع کثیر حاصل ہو، بہت زیادہ نفع حاصل ہو، بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ آپ نے فرمایا کالا کپڑا لے لے۔ کہا جی کالا کپڑا؟ جی کالا کپڑا۔ تو وہ تاجر وہاں سے چلا گیا اور جا کر کالا کپڑا لیا، وافر مقدار کے اندر کالا کپڑا لیا اور لے کر اسے رکھ دیا۔ اب وہ انتظار میں کہ گاہک آئیں گے تو میرا کپڑا سیل ہوگا اور مجھے بہت زیادہ پروفٹ حاصل ہوگا، چونکہ اللہ کے ولی نے کہا کہ نفع حاصل ہوگا۔ اب یہ بات تو ضرور پوری ہوگی۔ اب وہ بیٹھ گیا، ایک دن پورا گزر گیا، کوئی ایک گاہک بھی نہ آیا، دوسرا دن آیا، کوئی ایک گاہک بھی نہ آیا، تیسرا روز گزر گیا، ایک گاہک بھی نہ آیا، مایوس ہو کر نہ امید ہو کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے ولی نے کہا تھا کالا کپڑا لو، نفع ہوگا، لیکن 3 دن ہو گئے کپڑا لے کر بیٹھا ہوں، کوئی ایک گاہک بھی آتا نہیں، جو بھی آتا ہے منہ پھیر کے چلا جاتا ہے، کوئی دیکھتا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کرتا، آتا ہی نہیں ہے دکان میں، تو اب نفع کیسے حاصل ہوگا؟ اگر کپڑا نہ بکا تو یہ تو لاس ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، سارا مال ڈوب جائے گا۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہی تھا، اچانک اسی شہر میں ایک بڑے بندہ، بہت بڑا نامور شخص تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جو ہی اس کا انتقال ہوا، چند لوگ بیٹھے، انہوں نے فیصلہ کیا اب اس کے سوگ میں ہم سب آج کالا کپڑا پہنیں گے، اس کے سوگ میں ہم سب کالا کپڑا پہنیں گے۔ اب فیصلہ ہو گیا، سارے کے سارے لوگ کالے کپڑے کی تلاش میں چلتے چلتے اسی تاجر کے پاس پہنچے، اور اس تاجر نے منہ مانگی قیمت ان سے لی اور سارا کا سارا کپڑا سیل کر دیا۔
اب بڑا خوش ہو گیا کہ کپڑا جو لیا تھا لایا تھا بیچنے کے لیے سارا کا سارا فروخت بھی ہو گیا اور اچھے داموں فروخت ہوا اور بہت زیادہ نفع بھی حاصل ہو گیا، بڑا خوش ہو گیا۔ لیکن یہاں ایک اور بات قابل توجہ ہے، جس وقت انسان کے پاس پیسہ آتا ہے نا، دولت آتی ہے، چند ٹکے آ جاتے ہیں بندے کے اندر، پھر غرور آ جاتا ہے، شیطان انسان کے دل میں گھمنڈ پیدا کر دیتا ہے، تکبر پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، وہ دوسروں کو پھر حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، خود کو پھر بہت بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اب اس کو بہت زیادہ نفع حاصل ہوا، بہت زیادہ اس کے پاس پیسہ آ گیا، اب وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا، کم تر سمجھنے لگا۔ اب ایک دن کچھ دنوں کے بعد پھر وہی تاجر جا رہا تھا، پھر رستے کے اندر خواجہ بہلول دنا بیٹھے تھے۔ اب پہلی بار جب خواجہ بہلول دنا کو دیکھا تھا، سواری سے اتر کر ادب و احترام کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، لیکن اب چونکہ دولت آ گئی تھی، مال آ گیا تھا، اب غرور و تکبر دل میں آ گیا تھا، اب سواری سے نیچے نہیں اترا، دور سے السلام علیکم کیا حال ہے جی، حال آواز دریافت کر کے میں جا رہا ہوں تجارت کے سلسلے میں، بتائیں جی کون سا کاروبار کروں جس کے اندر نفع حاصل ہوگا۔ آپ نے فرمایا اچھا، فرما خربوزے لے لے، خربوزے لے لے، کہا خربوزے لے لوں، کہا خربوزے لے لو۔ اب وہ گیا، جا کر کثیر تعداد میں اس نے خربوزے لیے۔ اب ایک دن گزر گئے انتظار میں، 2 دن گزر گئے انتظار میں، 3 دن گزر گئے انتظار میں، مگر کوئی ایک گاہک بھی نہ آیا، اور حتیٰ کہ کرتے کرتے سارے کے سارے خربوزے خراب ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ اب وہ بندہ پریشان ہے، بھائی اتنا زیادہ خربوزہ لیا تھا، سوچا تھا جس طرح پہلی بار نفع ہوا ہے اس بار بھی بہت زیادہ نفع حاصل ہوگا، مگر اس بار تو ایک دانہ بھی فروخت نہیں ہوا، اور جتنا مال تھا سارا کا سارا ڈوب گیا، سارا کا سارا مال ضائع ہو گیا۔ اب کیا کروں؟ اب پریشانی کے عالم میں پھر خواجہ بہلول دنا کی بارگاہ میں گیا اور جا کر کہنے لگا آپ نے تو کہا تھا خربوزہ لے لو نفع ہوگا، مگر مجھے تو لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا ہے، سارا کا سارا مال ضائع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بندہ خدا میرا اس کے اندر قصور کوئی نہیں، قصور تیری نیت کا ہے، قصور تیرے دل کا ہے، تیرے عمل کا ہے۔ پہلے جب تو آیا تھا نیک نیتی کے ساتھ آیا تھا، اور پہلے جب آیا تھا ادب و احترام لے کر آیا تھا، اس بار تیری نیت میں بھی فطور تھا، اور اس بار تو چونکہ بے ادب بن کے آیا تھا، اس لیے میرا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تیرے اپنے عمل کا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ سزا دی ہے کہ تیرا سارا کا سارا مال تباہ و برباد ہوگا۔ تو یاد رکھنا اللہ والوں کا ادب و احترام یہ لازم ہے، ہر بندے کے اوپر احترام لازم ہے۔ اگر آپ بے ادبی کریں گے تو آپ کا مال بھی ضائع ہوگا، آپ کا نقصان بھی ہوگا، جان تو جان ہے، مال تو مال ہے، آپ کا ایمان بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی کبھی بے ادبی اور گستاخی نہ کریں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں فلاں پیر کو نہیں مانتا، میں فلاں مولوی صاحب کو نہیں مانتا، میں فلاں مفتی صاحب کو نہیں مانتا، میں فلاں بزرگ کو نہیں مانتا۔ بھائی ماننا نہ ماننا الگ بات ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، ذاتی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، نظریاتی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، رائے کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور خاندانی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اختلاف اپنی جگہ پہ رکھیں، لیکن اختلاف رکھنے کے بعد بھی کبھی بھی آپ کسی اللہ والے کی بے ادبی اور گستاخی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ بے ادبی اور گستاخی کریں گے جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا، اور آپ کا ایمان بھی اور سارے اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں کا احترام کریں، چاہے وہ اللہ کے ولی ہیں، چاہے وہ اللہ کے نبی ہیں، چاہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں، چاہے کوئی اور عظیم ہستی ہے، ہر بزرگ کا ادب و احترام ہر مومن کے اوپر لازم ہے، ہر چھوٹے کے اوپر لازم ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرے۔ اور اس سے اگلا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر امتی پر لازم ہے کہ اپنے نبی کا احترام کرے، ہر امتی پر لازم ہے نبی کا احترام کرے۔ اٹھائے قرآن و سنت کو، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کو ادب مصطفیٰ سکھایا۔ کہیں پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہیں پہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور کہیں پہ فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور کہیں پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اور یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے ادب مصطفیٰ، انشاءاللہ کسی جمعے پر اس پر بھی ڈسکس ہوگی۔ بالکل اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر اولاد کے اوپر لازم ہے اپنے والدین کا احترام کرے، ہر شاگرد کے اوپر لازم ہے اپنے استاد کا احترام کرے، ہر مقتدی پر لازم ہے اپنے امام کا احترام کرے، ہر مرید پر لازم ہے کہ اپنے پیر کا احترام کرے، اور ہر امتی پر لازم ہے کہ اپنے نبی کا احترام کرے۔